فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عزیزان من، 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست پاکستان کی صورت میں عنایت فرمایا، جس کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویے سے شروع ہوا اور مسلمانوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی. ذی وقار ساتھیوں، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک الگ ملک کا قیام ایک جنون بن گیا، جس کی تکمیل 10 لاکھ سے زائد شہداء کے لہو سے 14 اگست 1947 کو ہوئی. ذی وقار ساتھیوں، مسلمان اپنے آپ کو ہندوؤں کے گندے عقیدے سے پاک رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین جو ہے وہ نجس ہے. ایک سوال ہر مسلمان کے ذہن میں تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا کے سامنے جھکنے والے اور ہر طاقت کے سامنے سر جھکانے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک بے بس اور بے کس جانور کو ذبح کرنے والے اور اسے باعث تبرہ سمجھ کر اس کی غلاظت کو کھانے اور پینے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ زمزم کا طہور اور گنگے کا پانی ایک برابر نہیں ہو سکتے. ذی وقار ساتھیوں، یہی وہ ایمانی جذبہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنے پر ابھارا کہ جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ آزاد رہنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر سکے. اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے بے شمار لاکھوں قربانیاں دی اور اس وطن عزیز کو حاصل کیا. ذی وقار ساتھیوں، وطن عزیز کو حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی تو تب ہے کہ اس کے مقاصد اور تقاضوں کو عملی صورت میں ڈالا جائے کہ جن مقاصد کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے. ذی وقار ساتھیوں، بڑے افسوس کے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم نے اس پاکستان کو آزاد کرایا تھا تو ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مگر افسوس ہے آج یہ نعرہ ہمارے ملک کے فضاؤں میں، ہواؤں میں، صداؤں میں گونجتا ہے تو ہے، لیکن عمل کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، بلکہ ہم آزاد نہیں، سراسر قید ہے. اگر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو میرے فلسطینی بھائیوں سے پوچھئے. اگر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو میرے کشمیری بھائیوں سے پوچھئے. اگر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو شام میں رہنے والے مظلوموں سے پوچھئے، جو آج بھی صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کی راہ دیکھ رہے ہیں، جو محمد بن قاسم جیسے بہادر کا انتظار کر رہے ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہوگا. یہ وقار ساتھیوں، آج میرا 14 اگست کا پیغام حکمرانوں کے لیے کہ آج پاکستان تو آزاد ہو گیا، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی حکومت کو کما حقہ قائم کیا جائے، رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ کیا جائے، اعلی کلمت اللہ کا نفاذ کیا جائے، حرس حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے، بے حیائی کا قلع کما کیا جائے، کیونکہ یہ پاک سرزمین ہے کہ جسے کلمہ توحید کے بنیاد پر حاصل کیا، اس میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے. آج ہم اہل پاکستان یہ عزم کرتے ہیں اگر ہمیں وطن عزیز کے خاطر اپنے جسم کا ایک ایک قطرے کا خون بھی بہانا پڑے تو ہم انشاءاللہ بہائیں گے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.